السلام علیکم ناظرین آج ایس ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں سیاسی و سماجی شخصیت سربراہ بھمبر عوامی اتحاد جناب مختار چودھری صاحب۔ ناظرین ان سے بات کریں گے زلزلہ زدگان اور امدادی سرگرمیوں پر، اس کے علاوہ میرپور ضمنی الیکشن اور جوڑ توڑ نیز 2.5 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں زندگی مفلوج ہے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم جوئی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو جوئی صاحب 24 ستمبر کو آنے والے زلزلہ سے جو تباہی ہوئی، ہزاروں افراد متاثر ہوئے، املاک کو شدید نقصان پہنچا، آپ بھی وہاں گئے، آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو یہ پروگرام شروع کر رکھا ہے علاقے کے مسائل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ زلزلہ کے متعلق آپ نے پوچھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے کچھ عزیزوں کو دوستوں کو وہاں بھیجا تھا فوری امداد کے لیے۔ کسی کو خون کی ضرورت ہے تو وہ 1-2 لڑکے خون دے کر بھی آئے تھے، اور یہ کھانے وغیرہ دینے میں تو ہم نے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، میں اس کو کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ بعد میں خود اپنے دوستوں کے ہمراہ گیا ہوں، اور خاص کر بنی کے علاقہ میں تقریباً 17 گھروں کا وزٹ ہم نے کیا ہے۔ یہ وہ 17 گھر ہیں جن کے تقریباً گھر تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان میں 2 لوگوں کی اموات بھی ہوئی ان میں سے، ٹھیک ہے، اور ایک گاؤں اور ہے جو ہمارے ضلع بھمبر کے حلقہ میں آتا ہے، وہ ہے سہاوا، وہاں بھی میں گیا تھا۔ وہاں ان کا ایک بچہ فوت ہو گیا تھا، بلکہ 2 بچے ان کے اور ایک بھتیجی، 3 بچے ان کے فوت ہو گئے۔ زلزلے نے واقعی بہت زیادہ تباہی کی ہے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا بھمبر ضلع محفوظ رہا، اور وہاں بھی کچھ جو مکان بہتر تھے محفوظ رہے، لیکن جن لوگوں کا سہارا نہیں تھا ان کے مکان بھی اتنے کمزور تھے، وہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو جو میں جس انداز میں سوچتا ہوں، یا جس طرح میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ اگر ہم اپنی جو جذبات ہیں، اپنے جو ہمارے اندر ایک اخلاص ہے، اس کو اگر مجتمع کریں، جمع کریں، ٹھیک ہے، تو یہ زلزلہ کوئی مشکل نہیں تھا، بہت فوری طور پہ ہم ان کو ریلیف دے سکتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ کار میں نے لکھا بھی کہیں کہ تقریباً میرے خیال میں اکاؤنٹنگ نہیں کی ہے، تقریباً 7% لوگ یہ دونوں ڈسٹرکٹ میرپور بھمبر میں متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن 93% یا 94% جو متاثر نہیں ہوئے، اگر فی بندہ 1000 روپیہ اپنا سر صدقہ دے دیتا کہ ہم اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، تو فوری طور پر میرا اندازہ ہے کہ کوئی تقریباً 150 ملین روپیہ جو جمع ہو سکتا تھا، جو فوری امداد کے لیے کافی تھا۔ کچھ لوگوں کے گھر بھی بن سکتے تھے، تو کچھ جو تنظیمیں بنی ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہم متحد ہو کے کام نہیں کرتے ہیں، اپنا اپنا جھنڈا اٹھا کے سارے گئے ہیں وہاں پر، تھوڑا کیا، کسی نے کھانا دیا، اب پتہ نہیں کس کو پیسے ملے کس کو نہیں۔ میں نے جن گھروں میں گیا ہوں، میں نے وہاں پوری تحقیق کی ہے، اور ابھی جو ہم کر رہے ہیں ان کی امداد کے لیے وہ بھی پوری تحقیق کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جن کو میں خود بھی نہیں جانتا ہوں، اور نہ ہی وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار یا قریبی دوست ہے، جو لوگ ہیں اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو تباہی بہت زیادہ ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کو واپس بحال کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جوئی صاحب میرپور ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم جاری ہے، اور متاثرین زلزلہ میں امدادی ریلیف دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اصل فائدہ کون اٹھائے گا، متاثرین زلزلہ یا ووٹرز یا امیدوار؟ بدقسمتی سے جو ہمارا انتخابی نظام ہے، بلکہ ٹوٹل جو نظام ہے وہ بالکل مفلوج ہے۔ آپ جانتے ہیں جی، کہ ہمارا سیاستدان کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کس طرح لوگوں کو پھنسایا جائے، اور عوام اور ووٹر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو کس طرح پھنسائیں، کسی سیاستدان کو کس طرح پھنسائیں، اگر کوئی امداد کرتا ہے تو اس کو کس طرح پھنسایا جائے۔ یہ بدقسمتی ہے، بے اعتمادی اتنی پیدا کر دی گئی، لوگوں کو اتنا بھوکا رکھا گیا، لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیا گیا۔ اب میں اگر اپنی جگہ بات کروں، زلزلہ اور ضمنی الیکشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قدرتی آفت آئی، یہ اللہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ میں ایسے شخص پہ میں کوئی برا لفظ نہیں بولتا، لیکن میں ایسے شخص کو قطعی پسند نہ کروں جو اس کو الیکشن میں استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، میں نے ذاتی طور پر شاید کسی تنظیم نے اتنے پیسے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تقریباً 2.5 ملین کے قریب پہنچ چکا ہوں اس وقت۔ اچھا، یہ میرے ذاتی دوست ہیں جنہوں نے جو میرے پہ اعتبار کرتے ہیں مجھے۔ ابھی آج 2 ملین کے قریب ہم گئے ہوئے تھے، ابھی ایک مجھے میسج ملا کہ ہم 5 لاکھ روپیہ آج مجھے وہ دیں گے۔ ایک میرا دوست ہے جس نے تقریباً
9,27,500 रुपया दिए एक बंदे ने। ठीक है। अब ये पैसे हमने वहाँ देने हैं। मैं ज़ाती तौर पर किसी ना इलेक्शन वाले को उसमें इन्वॉल्व करूँगा, ना किसी सियासतदान को, ना मैं जानता हूँ वो लोग। मैं अपनी तहकीक की है ज़रूर कि किन लोगों को कहाँ से कितना पैसा मिला। हम अल्लाह के वास्ते ये काम कर रहे हैं। मैं एक सियासी इत्तेहाद का चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं अपने से इससे बुरा नहीं समझता कि मैं सियासत में इस चीज़ को, ये हमारा अवामी खिदमत का एक अलग शोबा है, इसके अंदर सियासत को नहीं शामिल करना चाहिए। वो जो लोग आप कह रहे हैं कि फ़ायदा उठाएंगे, पहली तो बात ये है उनका कोई किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ पर। ठीक है। सियासतदानों को, किसी सियासी जमात को, बिलावल भुट्टो साहब आए जी, उनका इस्तेमाल किया गया वहाँ पर। क्या वो क्या करने आ रहे थे? वो जलसा करने आ रहे थे, वो कुछ सियासी मुहिम चलाने। वो आफत ज़दा इलाके में आ रहे थे, उनको रोते हुए आना चाहिए था, रोते हुए जाना चाहिए था, और उनके लिए किसी इमदादी पैकेज का ऐलान करना चाहिए था। गवर्नमेंट सिंध की तरफ से करते, अपनी पार्टी की तरफ से करते, अपने दोस्तों की तरफ से करते, या अपनी पॉकेट से कर लेते। वो उनके पॉकेट माशाल्लाह वो 1 अरब रुपया दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन वो वहाँ आए, शान और शौकत के साथ आए, इस्तकबाल अपना करवाया गया, और वहाँ आए, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोग आके पीछे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इस तरह हुकूमती वज़रा आए हैं, प्रोटोकॉल के साथ हैं। क्या तुक बनता प्रोटोकॉल का वहाँ जाने का? ऐसे लम्हे जो में मीर पर ज़िमनी इंतखाब हैं, इनको बिल्कुल अलहदा रखना चाहिए। ये भी कोई ताना ना दे कि जी सियासतदानों ने काम नहीं किया लिहाजा इनको हम वोट नहीं देंगे। नहीं, ये एक लग है, यह हुकूमत के इख्तियार में था। जो करना है दोनों हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का ये ज़िम्मेदारी है। प्लस ये जो अवामी खिदमत का लोग काम करते हैं, मुहैया नज़रात हैं, वो उनकी जितनी मदद कर सकते हैं दिल खोल के करें। सियासत को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं नहीं समझता अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो ये गलत वोटर फ़ायदा उठाता है तो गलत है, सियासतदान फ़ायदा उठाता है तो गलत है। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है। जो इस मकबूजा कश्मीर में 2.5 माह से ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज है, क्या वजह है? आलमी इदारे टस से मस नहीं हो रहे, दुनिया भर में एहतजाज हुआ, आपने भी नॉर्वे में एहतजाज किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में तो मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, बात बड़ी लंबी है। पहली बात यह है, आप अपनी हसीयत को पहचानें। हमारे पीछे खड़ा है पाकिस्तान, हमारा वकील है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की दुनिया में क्या कदर व कीमत है? आप दुनिया को कौन सी प्रोटेक्शन दे रहे हैं? आप दुनिया को कर्ज़े दे रहे हैं या ले रहे हैं? आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं? मुझे कोई ये बता दे 1956 के आइन बढ़ने से लेकर आज तक जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें कहीं तसलसल नज़र आता है आपको? किसी जगह भी खारजा पॉलिसी, दूसरी पॉलिसीज़ में कोई तसलसल नहीं। यहाँ तक कि एक दौर था कि नून लीग की हुकूमत सड़कें बना रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन सड़कों को खाड़ रही है क्योंकि ये नून लीग वाले बना गए हैं। एक बल्दियाती निज़ाम बना के जाती है हुकूमत, दूसरी आके उसको तोड़ती है कि ये उसने बनाया था। जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत को पनपने ना दिया गया हो, जिस मुल्क के अंदर जजेस जो हैं वो आपको इंसाफ मुहैया ना कर रहे हों, जिस मुल्क के अंदर अपनी इकॉनमी की कोई सूरत ही ना हो, वो हमेशा गदागरू की तरह वो जोड़ी फैलाते फिर रहे हों दुनिया के अंदर, आप यहाँ हम दूर क्यों जाते हैं? हम गिला करते हैं जी वो गैर मुस्लिम जो हमारी मदद नहीं करते। आप इस्लाम का बहाना, मैं इसको बाद में बात करूँगा। पहली बात, आप अपने इलाके में बिम्बर में देख लें, डीसी साहब या कोई भी कोई मीटिंग बुलाते हैं तो वो सरकर्दा लोगों को बुलाते हैं, किसी फ़कीर को, किसी मांगने वाले को तो नहीं बुलाएंगे। वो ऐसा ही है। कभी ऐसा देखा हो कि किसी पंचायत में को मांगने वाले को बात करने का मौका दे? तो पाकिस्तान दुनिया की किस पंचायत में बैठेगा? पहले आप पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें, पाकिस्तान में एक को मुखलस क़यादत आके सामने अपना निज़ाम ठीक करे। जब आपका निज़ाम ठीक होगा तो दुनिया मजबूर होगी आपसे बात करने। जब तक, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कश्मीर के मसले का एक ही हाल है कि पाकिस्तान मजबूत हो जाए, क्योंकि हमारा वकील पाकिस्तान है। आप ये भी कह सकते हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी दें, कश्मीरी खुद बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि खुद बात करके भी ये कामयाब हो जाएंगे। करना चाहिए, ये देनी चाहिए। हमने ये बेस कैंप बनाया, ये जो हुकूमत बनाते हैं, ये सिर्फ कश्मीर की आज़ादी का काम है, इसका और कोई काम नहीं है। इसको दुनिया में भेजो, ये जाके बात करें। लेकिन पीछे वकालत जिसने करनी है, जो हमारे पीछे खड़े हैं पुश्त के ऊपर, वो पाकिस्तान है। अगर उनके अपने मसाइल ख़त्म नहीं होंगे तो किस तरह दुनिया हमारी बात सुनेगी? किस तरह ये दुनिया में हमारी बात को मनवा? हाँ, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो महज़्ज़ब ममालिक हैं, उनके अंदर इसका असर होता है। हमने नॉर्वे में भी इसीलिए किया, नॉर्वे के बेशुमार तंजीमों को हमने उसमें इनवाइट किया, सारा मीडिया उसमें हुआ और उसकी बात का असर हो रहा है।
اب پہلے سے جتنا بھی زندگی میں یہ آپ کی تحریک رہی ہے، پہلے سے سب سے زیادہ ہماری بات سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی بات، اخباروں کے اندر بات آ رہی ہے، یورپ کے اندر بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ یا یورپ آ کے حملہ کر کے آپ کو کشمیر لے دیں گے، یہ نیور ایور کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکے. سب سے پہلے جو ضروری بات ہے، وہ جو لوگ عذاب کے اندر پھنسے ہیں. عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر اتنے جانور بھی بند کیے ہوتے یورپ کے تو وہ بھی چیخ اٹھتے. وہ انسان ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کر سکتے تھے کہ متحد ہو کے یہ کشمیر گورنمنٹ کے انڈر، حکومت آزاد کشمیر کے انڈر ساری جماعتوں کا ایک آواز آتی ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر سکے ہیں. جب تک ہم خود ہی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ریلی نہیں نکلتی اپنے جھنڈے کے ساتھ. ایک نعرہ لگا رہا تھا پاکستان زندہ باد، دوسرا لگا رہا تھا پاکستان بھی یہاں سے نکل جائے، تیسرا کوئی نعرہ لگا ہوتا ہے یا رسول اللہ، چوتھا کچھ اور لگا رہا ہوتا ہے. جب تک ہم متحد ہی نہیں ہوتے، ایک ایشو ہے ہمارا کشمیر، اس کے اوپر ہم متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ سب اس میں یہ ہماری قوم بھی اتنی وہ جذباتی ہے کہ کسی کے ایک تقریر کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، جی کیا بات ہے، جی ہماری وکالت کا حق ادا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس کا تسلسل قائم کرنا پڑے گا. میں نے ناروے کے اندر 25 سال یہ کام کیا، تو میں ہمیشہ امبیسڈر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ اس پالیسی کا تسلسل رکھیں. ایک امبیسڈر آتا ہے کہتا ہے یہ ہمیں بہت زور سے کشمیر کے، دوسرا آتا ہے نہیں ہم انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کشمیر کے بارے میں کوئی بھی ایشو کو نہ اٹھانا. جب آپ کی پالیسی نہیں. میں وزارت خارجہ میں گیا ہوں ناروے میں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا یار آپ کی حکومت تو نہیں چاہتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے، آئیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں. یا آپ دوستوں نے وہاں مل کے، ایک میرے دوست ہیں علی شاہ نواز، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی اپنا گروپ وغیرہ بنانے کی کوشش کی. وہ پارلیمنٹ کے اندر 3-4 بار ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے، امبیسی کی طرف سے کبھی ہمیں، یہ اپنی نوکری کرتے ہیں. جب ایک امبیسڈر کو پیچھے سے آرڈر چلا جاتا ہے، حکومت کا جاتا ہے یا فوج کا، وہ کہتے ہیں جی کریں کچھ. جب وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی نوکری پوری کر کے جا رہے ہیں، اگلا امبیسڈر آتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بزنس کے لیے کریں، کچھ اس کے لیے کریں. تو یہ تسلسل، پالیسی کا تسلسل بنائیں. اپنے ملک کے اندر اتفاق پیدا. آپ کی اسمبلی میں کیا ہوا؟ قومی اسمبلی کے اندر کشمیر کے ایشو پہ آپ نے اکٹھے کیا، وہاں کا اپنی جیلوں کا، اپنی لڑائیوں کا، اپنے مقدمات لے کے آپ وہاں بیٹھ کے آپ دوسری لڑائی شروع کر لی. تو اس طرح آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. دنیا میں اگر آپ بات سنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو متحد کریں، پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کی بات سنیں گے. آپ کے مقابلے میں ان کی سفارتکاری بہت طاقتور ہے انڈیا. وہ سفارتکار لگاتے ہیں اس کے جو نیشنلسٹ قسم کا بندہ ہوتا ہے. پھر ان کا بڑا ملک ہے، بڑی ان کے اندر تجارت کا، لوگوں کو دنیا کچھ بھی کہہ لیں، دنیا مطلب کی ہے، دنیا اپنا دیکھتی ہے کہ ہمیں کہاں فائدہ ہے، دینے کے لینے ہوتے ہیں. تو ہم کسی کو دینے کے قابل نہیں، تو پھر ہم کیا اپنی بات کیسے سنا سکیں گے؟ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی ناظرین آج آپ نے چودھری مختار صاحب کی باتیں سنی. ناظرین اگلے پروگرام تک ہارون رشید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.